الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شب جمعہ کی نشست جو رات کو ہوئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا کہ ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں، اور بتایا کہ 3 معجزات بہت بڑے ہیں. ایک معجزہ قرآن شریف کا، دوسرا معراج کا، تیسرا آپ کی سیرت کا معجزہ. آپ کی زندگی بڑی درخشاں ہے، بہت کامل ہے، بہت جامع ہے، بہت منور ہے، اسوہ حسنہ ہے. آپ کی زندگی مبارک ایک دستاویز اس کا قرآن کریم ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں سوال ہوا ہے کہ حضرت کیا خلق کریم کیسے تھے؟ بی بی نے کہا تم لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو. کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عین قرآن کے مطابق تھے. قرآن کریم میں اللہ کہتے بھی ہے لعمرک کا تیری عمر اور بقا کی قسم. زبردست زندگی ہے نا، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. مقصد بھی ہی ہمیشہ محترم ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، جیسے والفجر، وقت فجر، والعصر، زمانہ عصر. اور حقیقت میں مقصد بھی ہی جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا اشہاد کرنا ہوتا ہے، اسے گواہ بنانا ہے. یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ گاٹھے میں رہا ہے جب تک ایمان و عمل صالح نہ ہو، جب تک حق کی تاکید نہ ہو اور دین کے لیے استقامت نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک وہ 2 حصوں میں ہے. ایک قبل یوحا الیہ، آپ کے پاس وحی آنے سے پہلے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کہے کہ میں تو آپ کے ہاں رہا ہوں 40 سال، میں کوئی اچنبا اور نیا آدمی تو نہیں ہوں.
ما کنت بدعا من الرسل، احقاف میں میں تو معروف شخصیت ہوں، میرے ماں باپ معلوم ہے، میرا نسب و حسب معلوم ہے، میرے خاندان و قرابت کو تم لوگ قریب سے جانتے ہو۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس 40 سالہ زندگی میں میں نے ایک جھوٹ بھی کسی ایک انسان پر نہیں بولا۔ تم خود مجھے صادق و امین کہتے ہو، تو 40 سال بعد جھوٹ بولنے لگا، وہ بھی اللہ پر۔ افلا تعقلون، وہی تم میں عقل نہیں، وہی بے عقلو کس طرح باتیں کرتے۔ اور گل محمد عقل لو یا خزانہ دا، چا خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی۔ اللہ اللہ، عجیب بات ہے کہ قبل یوحا الیہ، ابھی آپ کے پاس وہی نہیں آئی، کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نوجوان لڑکے تھے اور لوگ پتھر لا کے رکھ رہے تھے تو آپ بھی لا رہے تھے۔ عربوں کی عادت تھی جب وہ کام کرتے تو کپڑے اتار لیتے تھے۔ جاہلی دور تھا نا، جاہلی دور، جہالت بھری ہوئی تھی۔ عباس آپ کے چچا نے آپ کو کہا کہ نچلی دھوتی اتار کر کندھے پہ رکھو، پتھر اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جسم کوئی ننگا کرتا ہے۔ انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کہ میں چچا ہوں، آپ کی دھوتی کھینچ لی اور آپ یہ دیکھتے ہی یکدم زمین پر گر گئے اور آنکھیں کھلی جیسے بہت بڑا دورہ پڑ گیا، غشی تاری ہو گئی، اور آپ نے کہا ایتونی ازاری، میرا کپڑا دے دو۔ سب لوگ گھبرا گئے اور لوگوں نے عباس کو ملامت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کپڑے اتارتے ہیں اور ننگا ہوتی ہے، تو اور طرح حیا اور تہذیب کا معدن ہے، یہ تو انسانی شرافتوں کا جامع ہے، یہ تمام خوبیوں سے متصف ہے، یہ تمام اوصاف جمیلہ کا مالک ہے، اور یہ انسانیت کے معراج پر ہے، اس کو اس طرح نہیں رہنا ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، خدا اللہ کو درود و سلام و ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 سال تو آپ کی عمر تھی جب مکہ کی متمول خاتون خدیجہ بنت خویل نے آپ سے درخواست کی کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیں۔ پورا مکہ آپ کے ذکر خیر سے منور تھا، ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف و توصیف تھی، اور آپ کے وفا و دیانت، صداقت و طہارت کے ترانے سب گاتے تھے۔ بی بی صاحبہ جو بعد میں ام المومنین ہوئی، اس وقت مکہ مکرمہ کی ایک متمول اور مالدار خاندان کی خاتون تھی، اور آپ ان کا مال لے کے تشریف لے گئے، اور واپسی پر اس کے غلام نے آپ کو عجائب و غرائب سنائے کہ میں نے ایسے انسان نہیں دیکھا، میں نے ایسی شرافت نہ سنی ہے اور نہ دیکھی، میں نے ایسے پاک باز اور باحیا کبھی نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ بی بی یہ تو انسانی شکل میں فرشتہ ہے۔ بی بی نے دوبارہ درخواست کی اور آپ نے قبول فرمائی، اور ان کا مال تجارت لے کر شام وغیرہ کی طرف گئے۔ اللہ شام کے سرزمین سے قیامت دور فرمائے،
اور وہ ظالم ممالک جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بے گھر بے در کر کے پریشان کر چکے ہیں، اللہ ان کا جلدی انتقام لے، اور ان کفرہ و ظلمہ و زنادقہ و ملاحدہ اور انسانی بھیڑیوں کو اللہ جلدی نیست و نابود فرمائے۔ کما قسم الجبابرۃ والفراعین قبلہم، جیسے ان سے پہلے فرعونوں کو بھی اللہ نے لت پت تس نس کر دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آؤ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ بھی واپس آ کر بی بی صاحبہ کے غلام نے محمد عربی الرسول الہاشمی والنبی التہامی خاتم الرسل والانبیاء اجمعین، ان کی وہ منقبت کی اور وہ ذکر خیر کیا کہ بی بی صاحبہ نے آپ کے خاندان کے بزرگوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے بھی ایسے ایک مرد کامل اور صالح خیر الرجال اور ہر طرح آراستہ پیراستہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے بی بی کے ساتھ نکاح منظور فرمایا۔ اس موقع پر ابو طالب نے خطبہ دیا ہے، تاریخ الوسیط میں وہ خطبہ موجود ہے، طلبہ دیکھ لے اس کو، بلاغت کے معراج پر ہے، اور ابو طالب کہتا ہے وہ الفاظ نہیں، وہ عربی نہیں، وہ جملے نہیں، وہ فقرے نہیں جو میرے بھتیجے کی انسانیت، شرافت، امانت داری بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بصیری نے صحیح کہا ہے، ان لرسول اللہ فضلا فمن یعرب عنہ ناطق بفمی، الا ان لرسول اللہ فضلا فمن یعرب عنہ ناطق بفمی۔ ایک باذوق شاعر نے بصیری کے قصیدے کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ اس شعر کے ترجمہ بھی کہتا ہے، ہاں فضل رسول اللہ کا ہے بہر بے کراں، کیا کوئی ظاہر کرے گا ہو نہیں سکتا۔ بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، ہم جیسے طالب علم عوامی درجے کا آدمی وہ کیا بیان کرے گا۔ آپ کی توصیف میں قرآن نازل ہے، آپ کی حجت میں آپ کے دلیل نبوت ہے، وہ آپ کے مدعا کی تصدیق ہے اور اس کے ترجمان ہے قرآن کریم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی اس راستے کی طرف جو بالکل درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو، الذین یعملون الصالحات، مسلمان وہ لوگ ہیں جو بہترین نیک عمل کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ رسول و آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے تیار کیا ہم نے عذاب دردناک۔ آئے ہائے کیا قرآن ہے! میرا خیال تھا کہ آج میں صرف آیتیں پڑھوں گا اور ترجمے کروں گا، تفسیر میں نہیں ڈوبوں گا، تفسیر میں تو میں مرق ہو جاتا ہوں۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، ذرا سی بات ہوتی ہے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علم کا بھی دیا گیا. آپ نے ایک طویل حدیث میں کہا آدم کا یہ معجزہ، نوح کا یہ معجزہ، ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل و موسیٰ، عیسیٰ، داؤد و سلیمان علیہم السلام، بڑے معجزات اللہ نے دیے. وَأُوتِيتُ قُرْآنَهَا، سنن کبریٰ للبیہقی، بخاری میں ہے وَإِنِّي أُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے معجزہ کے طور پر علم دیا گیا ہے. آپ کا معجزہ علم ہے، زبردست علم ہے. آپ کا پہلا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، نہ ختم ہونے والا معجزہ وہ قرآن شریف ہے. لفظاً معناً، آیتاً سورتاً، تاویلاً تفسیراً، ہر اعتبار سے قرآن معجز ہے، کوئی بھی اس کے نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ فرمائے اگر انس اور جن جمع ہو جائے قرآن جیسے لانے کے لیے، لا یاتون بمثلہ، اس جیسے نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی بھرپور مدد کر لے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کو قرآن و سنت دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ایسے علوم دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. علماء کہتے ہیں جیسے فضل خدا کا بہت بڑا ہے، اس طرح علم نبوت بھی آپ کا بہت بڑا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کا علم بغیر سبب، بغیر وسیلے، بغیر کسی وجہ کے صفت ذاتی اور حضوری ہے، اور آپ کا منصب علم نبوت کی وجہ سے ہے. اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق تو کرنا پڑے گا. ایک جیسی عورت ہے یہ ماں ہے، اس جیسی ایک اور ہے یہ بہن ہے، اس جیسی ایک اور ہے یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ بیوی ہے. یہ اعتبار کرنا فرض ہے، انسانیت کا تقاضا ہے. کچھ لوگوں نے علم میں فرق چھوڑ دیا، کبھی نبی اور ولی کو غیب دان کہتے ہیں، کبھی ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کبھی مشکل کشا کہتے ہیں. علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گویت کے میدانم ازو باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل اچھا ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. علم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں. جس نے کسی کے لیے قول کیا اس کا اعتماد نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کرتے جب جبریل آتے، اور جبریل بھی کچھ نہیں جانتے جب تک اللہ ان کو بیان نہ کرے. جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ آسمانوں سے زمین پر کیسے آتے؟ جبریل نے کہا میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں سبع سماوات پر ہوں اور مجھے زمین پر مدینہ منورہ جانے کا حکم ملنے والا، تو جبریل کہتے ہیں اترارا، میں ایسا لرزتا ہوں. ایک تھا بڑا راستہ، اتنے میں عرش سے حکم ملتا ہے انزل،
اترو. اترنے کے ساتھ جو میں دیکھتا ہوں مدینہ میں ہوتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کیسے اترتا. تو کن فیکون ہے نا اللہ، کن فیکون. وہ امام غزالی کے بارے میں لکھا یا امام رازی، دونوں میں سے ایک کا قصہ ہے. آخرت کا خوف غالب آ گیا، وہ اتنا غالب آ گیا کہ قوا جواب دے گئے اور بس گھر پر گرنے لگے. لوگوں سے لین دین، آنا جانا، پڑھنا پڑھانا سب بند کر لیے. علماء پر بھی عجیب دریائی کیفیت آتی. گھر پر ایک ملنگ بادشاہ آیا. بعض ملنگ بڑے کامل ہوتے ہیں. ہر بیش گمان مبر کے خالیز، شاید کے درو پلنگ نہ افتا باشد. مولانا اشرف علی صاحب نے سوانے میں ان کا لکھا ہے نا، مجذوب نے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو گلی میں ایک ملنگ آیا اور کہا کیا آنا جانا ہے، لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، اس گھر میں خیر ہے؟ کہا ایک بچہ ہوا ہے. کیا نام ہے؟ کہا اشرف علی. کہا اشرف علی خان کہو، زیادہ زور رکھے گا. حکیم الامت کہتے ہیں ماشاء اللہ، میں اس خان کی وجہ سے قوت اور ہیبت محسوس کرتا ہوں، مجھ میں گرماہٹ رہتی ہے. حضرت کو اتنی محبت تھی خانوں سے. تو کوئی قلندر گلی میں آیا اور اس نے کہا یہ آدمی جو گھر پر گر پڑا ہے کون ہے، باہر نکالو اس کو. لوگوں نے کہا قلندر آیا ہے اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے. کہا حضرت جی باہر آ جائے. السلام علیکم. قلندر نے کہا کوئی سلام کا جواب نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ میں نے تو کوئی بدگمانی نہیں کی. کہا تم جو کہتے ہو قبر میں جاؤں گا، پڑا رہوں گا، کتنے ہزار سال بعد اٹھایا جاؤں گا، میری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا کام ہے یا اللہ خالق کا کام ہے؟ اس کے خوف اور ڈر سے پہلے مجھے جواب دو. تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ کن لاووں سے نکلے؟ کن مادوں سے کہاں کہاں اترے؟ کتنے مہینے بعد پیدا ہوئے؟ پیدا ہوتے وقت کتنی تکلیف پہنچی ہے تمہیں؟ خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے ہو. وہ کہتے میں وہ فوراً چوکنے میں کہا ملنگ بادشاہ سمجھ گئے کچھ؟ جی توبہ کر دو. اللہ تعالیٰ کا کام اللہ کے حوالے ہے. ہمیں کہا ایمان لاؤ، اعمال دیکھ کرو. آگے نظام ہمارے حوالے نہیں ہے. فرمایا تم ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو، میں تمہیں بہترین زندگی عطا کروں گا، پریشان نہیں ہونے دوں گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر. قیامت کے وہ بڑے بڑے خطرے بھی اس کو غمگین نہیں کر سکیں گے. وتتلقاهم الملائکہ، اور ان کی مدد کے لیے اور مبارکبادی کے لیے اور استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یہ وہی دن تو ہے جس کا وعدہ تھا. آپ جب کبھی جاتے ہیں نا اور آپ کی عزت مقدر ہو تو جہاں آپ جاتے ہیں وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں گھر، تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، آپ کی پریشانی نہ ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ کے رہے. جب ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے تو پھر کوئی اور رب نہیں ہوگا. وہی عالم الغیب ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی عبادت کا لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے. ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہ بابا جو ہے نا بیٹا دلاتا ہے اور یہ بابا شادی کراتا ہے، اور بابوں کا کام نہیں ہے. وہ خود دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ختم ہو چکی ہیں. قیامت تک اثرات صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت
آپ کی رسالت، آپ کا منصب الی یوم القیامہ ہے. خواہ کی اتدا اتدا قبروں پر جا رہے، قبروں پر جا رہے. وہاں بونیفا نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کائنات کے منحوس اور ذلیل آدمی یہاں کیا کرنے ہے، مردوں سے کیا لے رہا ہے؟ چل، زندہ خدا کی مسجد موجود ہے، وہاں بیٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھو. ساری شریعت متفق ہے کہ بہترین عمل ہے. یہ قبروں پہ جا رہا ہے مردوں کو خوش کرنے کے لیے. مردے اس کام کے لیے تھے. اور پیغمبر نے جو کہا، میں رات کو معراج جا رہا تھا، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے. اللہ اللہ. فرمایا کبھی وہاں سے گزر ہوا بتا دوں گا یہ جگہ ہے. یہ نہیں کہ بس سویرے شابہ گاڑی اسٹارٹ کرو، دبا 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 دبا، قبروں پہ جا رہے ہو، قزاروں پہ جاؤ، چھوڑو ہے. تجھے توحید کی ہوا نہیں لگی، اتباع سنت سے بہت دور ہو. صرف سنت کے نام لینے سے کوئی سنی نہیں بنتا، سنت پر عمل کرنے سے سنی بنتا ہے. دلقت بچے کا رائے د تسبیح و مرقع، خود راز عمل ہائے کوہید بریدار، حاجت بکلائی برکی داشت نزدیس، درویش صفت باش و کلائی تتریدار. درویشی پیدا کرو، خدا شناسی جان لو. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل دین لے کے آئے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. دین تو بہت ہے. یہود کہتے ہیں ہمارا دین بھی سماوی ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین بھی آسمانی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کوئی چیز باقی نہیں ہے. کوئی یہودی آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت کتنی نماز، کچھ معلوم نہیں ہے ہی نہیں. وہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ایک وقت پورا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام آپ سے 572 سال پہلے، 572 جب پورا ہونے لگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا ناسوت میں ہو گئی اور دنیا نور و ہدایت سے جگمگا گئی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے پہلے کتنی نمازیں پڑھی، کس طرح وضو فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام روز کس طرح عبادت کرتے تھے. انجیل میں صرف ایک بات لکھی ہے، اے خدا کل کی روٹی مجھے آج دے. بس انجیل دار، اے خدا کل کی روٹی مجھے آج دے. بھائی کیوں؟ کل کی روٹی تو کل ملے گی، کل ہوئی نہیں ہے تو تو کیسے روٹی مانگ رہا ہے؟ بیہودہ بات. اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، تمہارے ذمہ رزق نہیں ہے، نحن نرزقک، روزی رساں میں ہوں. والعاقبۃ للتقوی، انجام اپنا صحیح کر لو. روٹی مجھے کل دو، آج دو. روٹی کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن عمل نہیں کیا تو سوٹے کھاؤ گے، دبا دب پٹائی ہوگی، دبا دب پٹائی ہوگی. ان اللہ هو الرزاق، سب کا روزی رساں صرف اللہ ہے. ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، زور رکھتا ہے تو روزی دے سکتا ہے. کمزور آدمی کہاں کسی کو روٹی دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شوق میں آ گئے، ذرا اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ کرتا ہوں. طریقہ یہ تھا کہ حضرت کوئی طور چلے جاتے تھے اور کوئی طور کی دائیں طرف حضرت نماز پڑھ لیتے تھے. نماز سے فارغ ہو کر کے رب العالمین کی آواز آتی تھی، موسیٰ کیا حال؟
کیسے آئے ہو بنی اسرائیل کیسے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن گپ شپ بھی تو لگانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی، اللہ نے ان سے باتیں کی، بہت خوب کی۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ نے یہ پوچھا نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا میں کہاں پوچھ سکتا ہوں، لو کان مکانی موسیٰ لسألا، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ کے رکھتے۔ ایک موقع پہ اللہ سے کہا آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا، اتنا پوچھتے تھے، بِمَ اتَّخَذْتَنِی کلیما، مجھے کیوں کلیم بنایا ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ بکری بھاگ گئی، ریوڑ لے جا رہے تھے جنگل اور وہ ایک غلط طرف بھاگ گئی، آپ اس کے وہ آگے شام کو پکڑ میں آئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ درانتی سے اس کا گلا کاٹتے، بسم اللہ اللہ اٹھا سو، لیکن آپ نے اس کو زمین پر بٹھایا اور اس کے پیر دابنے لگے کہ اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، خود بھی تھک گئی مجھے بھی تھکا دیا سارا دن، کیا ضرورت ہے دوڑے لگانے کی، پورا ریوڑ کہیں چلا گیا۔ اے موسیٰ بِمَ اتَّخَذْتُکَ کلیما، یہاں سے میں نے آپ کو کلیم بنایا، مخلوق سے اتنی پیار ہے تجھے، ہائی مخلوق سے اتنی رحمت ہے، اور یہ تو شان الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ہے کہ وسعت رحمتی غضبی، میری رحمتیں میرے غصے پر زوراور ہے، وہ زیادہ ہے۔ غصہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، قیامت کے دن پیغمبران کہیں گے آج ایسے غصہ ہے جس کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے، دیکھیں ایک دن ہے بس، اگرچہ 50,000 سال کا ہے۔ اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، اور خوب باتیں اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے۔ حق تعالیٰ نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اچانک روانہ ہو گئے بال بچوں اور گھرانے کو چھوڑ کر، تو دیکھو نبی جو امت کے حق میں رحیم کریم ہوتے ہیں ان کا اپنے گھر بال بچوں سے کتنی پیار ہونا چاہیے، ارحم الناس ہوتے ہیں، کائنات کے مہربان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے حدیث میں کہا بہترین آدمی وہ ہے جو گھر میں بھی اچھا ہو، بااخلاق ہو، با کردار ہو، رحیم کریم ہو، گھر والے اس سے پناہ مانگے، ایسی زندگی نہیں چاہیے، یہ غلط زندگی ہے، یہ نبیوں کو نہ ماننے والی زندگی ہے۔ گھر والے ہر وقت خوف و ہراس میں پڑے رہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف امتیت سے دور واقع ہوا ہے۔ گھر والے سمجھے کہ ایک بہو بلا آ گیا، یہ کامل ایمان نہیں رکھتا، یہ پیغمبر کے اخلاق سے بد نصیب ثابت ہوا ہے۔ گھر والے لمحے گنے، گھر والے رحمتوں کا صاحبان سمجھے، گھر والوں کے حق میں دریائے محزن رہے، گھر والوں کی راحت آرام خوشی کی وجہ سے اظہار غم بھی نہ کرے۔ وہی دخدے دزڑ میں ہو اللہ خبر دے دا دنیا گئی علم تسنا خبر ہو۔ ہم پر جو تکلیف ہے سو ہو، لیکن ہمارے اہل خانہ ہمارے بال بچے اللہ انہیں غمگین نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہے۔ ایک آپ کے بارے میں آتا ہے دائم الحزن، ہمیشہ غمگین، اور صحابہ جو ہنس رہے تھے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنستے بہت تھوڑے زیادہ روتے، جانتے نہیں کہ کیا کچھ آنے والا ہے۔ دوسری طرف آتا ہے دائم البشر، ہمیشہ ہنس مکھ۔ علماء دین نے عجیب توجیہ کی ہے،
ابراہیم بیجوری محدث ہے، اس نے مواہب اللدنیہ لکھا ہے، شرح شمائل نبویہ، اس میں وہ کہتے ہیں دائم الحزن ذاتاً و نبوتاً و دائم البشر خلقاً و خلقاً. آپ کا منصب تو غم کا تھا، نبوت اور رسالت، لیکن آپ لوگوں سے سروکار خوشی خوشی کا کرتے، لوگ غم نہ محسوس کریں. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو گھر میں بھی بہترین ہو، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ تول ترازو سے، بیوی سے اتنا نرم اور اتنا پیارا ڈیئر فرینڈ کہ ماں باپ کو گدھا خچر سمجھے. یہ انسانیت کی کوتاہی ہے. اور ماں باپ کا پیارا بیٹا، لاڈلا بیٹا، بہت اچھا بیٹا، شادی کے بعد اور رہنے دو للو، پرائی لڑکی آئی ہوئی ہے، اس کی محبت ہے. باپ اور ماں، بہن بھائی، خاندان کی مرتبت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بیوی کا ہے ہی نہیں. اور بیوی کا حق کے محبت، اس میں ماں باپ بہن بھائی کوئی شریک نہیں. بیوی کا کام کوئی اور کر سکتا ہے کیا؟ کچھ عقل تھے تو سوچو. افلا تعقلون، اتنی عقل بھی نہیں ہے. یہ ٹکراؤ کہاں سے ہے؟ اس کمزور آدمی کی وجہ سے، اس بے عقل کی وجہ سے. اس نے کبھی احسن مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا، اس نے کبھی تفسیر کے دور میں شرکت نہیں کی، ورنہ گھروں کو ویران نہ کرتا. ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے میرے، بیوی میرے لیے خیال رکھے نا. کیا کروں میں؟ ماں باپ کی دعائیں تو لوں گا تاکہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. میری آنکھوں کے خاطر استاد دے دوستر کو دا پارا دا خوش آمند دے دا تمام جہان کا ہوگا. یہ ایک باپ پورا ہو گیا. ہو میری بیوی، میری عزت ہو، میری پیاری اور میرے دل کے دھڑکن. جس طرح چاہو خوش کرو، جتنی محبت آگے بڑھاؤ، لیکن گھر میں آرام، سکون، عزت. ماں باپ، بہن بھائی، ہمارے گھر کے افراد، یہ میرے اصل ہے، بنیاد ہے. ان کو خفا نہیں کرنا ہے. میں ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی بات مانوں گا، آپ کو خوش کروں گا. تھوڑی سی میرے لیے ان کی ذرا اکو بکو سن لے. دوسری طرف ماں باپ، بہن بھائی، بھاوج نان، او بڑی بلا گئی، تھوڑا خنے تھی رکڑی، تیری ایسی کی تیزی. اس کو کہو یہ روڈ پر دوڑتی ہوئی پکڑ کے نہیں لایا ہوں، یہ کہیں گٹر لائن کے پاس نہیں ملی ہے، یہ خاندان کی بچی ہے، ان کے بھی ماں باپ ہے. یہ نکاح سے لایا ہوں، محمدی طریقے سے لایا ہوں، یہ میری زندگی کی حیات کا ساتھی ہے میرے لیے. اب اس کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ بیر نہ رکھے. اور میں کیسے رہوں گا جب آپ میری عزت و ناموس پر حملہ آور ہوتی ہے؟ اس کو گھر اپنا ہونے دے، اس کو بیٹی سمجھ لے. یہ سمجھ لے، ماں باپ، بہن بھائی، نندے بندے، یہ سارے سمجھ لے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، یہ خفا ہوگا. بیوی پر ایکشن نہ لینے والا غیرت کے منافی ہے. ممبر پر بیٹھا ہوں، سویل نشما، اور بیوی کا ہی ہو جانا ڈولا گئی مولا، وہ کوئی بات ہے؟ وہ بیوی تو بیوی ہے ہی رہے گی، لیکن حدود میں. ماں باپ ہمارے قبلہ و کعبہ ہے، ہمارے بہن بھائی ہمارے ہاتھ پیر ہے، ہماری عزت اور ناموس ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں کہ وہ ہماری گھر والی پر، ہماری بیوی پر ظلم کرے. نہیں، ان کو بھی ظلم زیادتی کی اجازت نہیں، یہ اپنا ہے. اور ان کو بھی بے احترامی اور بے ادبی کی اجازت نہیں. انہیں ماں باپ سمجھ لے، جھگڑا ختم ہو جائے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. احسن مسجد میں کوئی جمعہ پڑھنا پڑے گا جس دن عاجز اور فقیر یہ کلام کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے. اللہ ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بہترین انسان بنائے کہ اپنے ماں باپ کے قبلہ و کعبہ مقام کو بھی ضائع نہ کرے. اپنی بیوی کے شیر و شکر،
شہد سے زیادہ میٹھا درجہ، حیا اور تہذیب کا ایک گوارا، اس کو بھی بے آبرو نہ ہونے دے. اس کو کہتے ہیں جامع رجل، مضبوط مرد. وہ اپنی جگہ خوش رہے، میں خدمت کروں گا. یہ اپنی جگہ تسلی کی رکھے کہ یہ میں کوئی غیر گھر میں نہیں آئی، نہ میں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں. نہیں، سب کا مقام ہے. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. حدیث شریف میں ہر حقدار کو حق دے دو. دونوں طرف ایک عظمت میں اول ہے، دوسری طرف محبت میں اول ہے. ان کو اس کی محبت میں نہ آنے دے اور ان کو اس کی عظمت میں گھسنے نہ دے. درمیان میں آپ سد سکندری بنے اور گھبرائے نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بات ویسی ہی لمبی ہو گئی اور اچھی بات ہے کہ لمبی ہو گئی. بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے والی آئی. قصہ یہ تھا کہ اللہ رزاق ہے اور وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے. یہ کسی اور کا منصب ہے ہی نہیں. کسی کا یہ کہنا کل کی روٹی آج دے، فضول بات ہے. آج کی روٹی ہی بہت ہے. اور ہمارا سورہ فاتحہ دے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ثنا و صلاح کے لیے جو کل کائنات کا روزی رسا ہے. صرف مجھے نہیں کہ مجھے کل کائنات کو پہنچا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے راستے میں یہ سوچنے لگے کہ یار گھر پہ آٹا ہوگا، بال بچوں کے لیے کوئی راشن، کھانے پینے کا سامان بھی تھے، ایسے ہی چلا آیا. اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز و نیاز جاننے والے. جب کلام شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حق تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس کو تو توڑو، لاٹھی سے ایسا مارو. وہ ٹوٹ گیا، ایک اور نکلا. کہا اس کو بھی توڑو. ایک اور نکلا. 4 5 6 پتھر ٹوٹتے رہے اور خول اترتے رہے. اندر سے ایک گول پتھر چھوٹا سا نکلا. کہا اس کو بھی توڑو. توڑا تو اس میں بالکل تازہ زندہ تابندہ کیڑے بیٹھا ہوا ہے. حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے، موسیٰ یہ چھوٹی سی مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا کان قریب کرو. روح المانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے ذیل میں یہ واقعہ نقل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کان سے قریب کیا تو وہ چھوٹا سا کیڑا کہتا ہے، سبحان من یرانی، پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ویعرف مکانی، اور یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے. ویرزقنی ولا ینسانی، مجھے روزی دیتا ہے بھولتا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جو دل پر خطرہ آیا تھا کہ گھر میں روزی اور سامان ہو گئے نہیں. اے موسیٰ رزاق میں ہوں، نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے اور نہ بادشاہ ہے اور نہ مالدار ہے، نہ سیٹ ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے. سب کو روزی رسا، سب کی حاجات پورا کرنے والا اللہ جل جلالہ، عم نوالہ، عز شانہ، عظم برہانہ، وہی رزاق ذو القوة المتین. وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله في الأرض إله وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى ألا له الأسماء الحسنى فادعوه بها فله الأسماء الحسنى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء المبعوث إلى الخلق كافة قبل يوم الجزاء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم. وأخرج البخاري في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھے، نہ سامنے گزرے اور نہ آ کے بیٹھے، انتظار کریں. آواز تو ہر جگہ پہنچتی ہے الحمدللہ. چلو کہ تشبیک فی المسجد کن صورتوں میں جائے؟ تشبیک مانا انگلیوں میں ڈالنا، ایسا ناپسندیدہ ہے. بس حضرت حقوق زوجیت اور ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں کوئی کتاب، اور مولانا ادریس صاحب کی ایک کتاب ہے نا، اسلامی خاوند اور اسلامی بیوی اور ماں باپ کے حقوق پر مشتمل بہترین رسالہ تو مولانا اشرف علی صاحب کا ہے، جو بوادر اور نوادر کا حصہ ہے. تعدیل حقوق الوالدین. اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت دے. مولانا انور شاہ کو آپ کی حیات ہی میں بخاری و ترمذی کا درس نصیب فرامین. آمین. واہ بھائی واہ، کیا دعا ہے. کیا حضرت آدم سے پہلے دنیا تھی؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ دنیا تو پہلے سے تھی، اور آدم علیہ السلام ہمارے نبی سے 6000 سال پہلے ہوئے. انسانیت کی تخلیق بعد میں ہوئی.
کیونکہ حق تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات انسانوں سے بہت پہلے پیدا ہے، مشہور ہے 2000 سال پہلے، ایک روایت تفسیر قادری میں ہے 60,000 سال پہلے۔ ام عبداللہ کی کچھ پریشانی اللہ دور فرمائے۔ اگر میں اشراق کی نماز کے وقت قضا نماز پڑھوں تو کیا فتاوی شام میں لکھا ہے کہ معروف نفل ترک نہ کیے جائے، جیسے اشراق، اوابین، چاش، معروف نوافل قبل الفجر رکعتین، قبل الظہر 4 رکعت، بعد الظہر رکعتین، بعد المغرب رکعتین 6 اوابین، بعد العشاء 2 رکعت، یہ نہ ترک کیے جائے، یہ اپنی جگہ رہے، اس کے علاوہ اوقات میں قضا نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر ہم پر قائم، آمین آمین۔ وطر کے بعد 2 رکعت نفل کا پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں، اگر ثابت بھی ہے تو وہ کہتے ہیں بعد الوتر۔ ملا علی قاری مرقات میں اور شان ورشا کشف الستر میں لکھتے ہیں اے قبل الوتر لأن بعدہ منہی عنہا، بعد سے مراد بھی قبل ہے کیونکہ بعد میں تو منع ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو اس وقت پر حمل کیا جب آپ نے وطروں کے بعد نفل منع نہ کیا تھا، اور بعضوں نے نفس سے جواز کہا ہے خلاف اولا۔ تفصیل کے لیے عاجز کا رسالہ احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر پڑھ لیے جائے۔ کان یصلی فی اللیل 3 رکعات یوتر ب9 او کو صلی رکعتین ہو جالس و رکعت الفجر بین الاذان والاقامہ۔ یہ جو 2 رکعت بیٹھ کر ہے ابو داؤد میں ہے کہ یہی رکعتین قبل الفجر ہے، موجودہ ابو داؤد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن بصری کہتے تھے کہ سلف وطروں کے بعد نفل پسند نہیں فرماتے تھے، اور بعض علماء اس کا یہ جواب دیتے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن کے مقابلے میں یہ ضعیف ہے، اور ضعیف پر قوی کے مقابلے میں عمل نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے لیے مولانا عبدالعزیز فرہاروی کا رسالہ کوثر النبی صفحہ 201 ملاحظہ ہو۔ دیکھو نفس وجود کا انکار نہیں ہے، لیکن محقق یہ ہے کہ وطروں کے بعد جتنے بھی رکعتین آئی ہے وہ صرف رکعت الفجر ہے۔ بخاری میں 20 طریقے موجود ہیں، طرق، اور ہر ایک میں ثم صلی رکعتین، ثم صلی رکعتین، اور وہاں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، اے رکعت الفجر، فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں۔ یہ جتنے حوالے آپ نے دیکھے یہ سب تحقیق کے برخلاف ہیں، ان حوالوں کی حیثیت وہی ٹیسٹ پیپر اور جنتری سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپیوٹر گیم خریدتا ہے پھر اس میں تھوڑی سی بہتری کر کے اس کو آگے بیچتا ہے تو جماعت اسلامی کا امیر جو ہے سراج الحق، اس کو 500 روپے والا ٹکٹ مل گیا، اور بہت زیادہ جماعت اسلامی بہت دینی جماعت، وہی تم کو شرم نہیں آئی نا؟ سچ کہتے تھے غلام غوث ہزاروی، جماعت غیر اسلامی، مودودی جماعت، مغرب کا پرستار جماعت، شرم اور حیا سے دور جماعت، علماء اور دین کے لیے بدنامی کا داغ جماعت۔ تیرا کیا کام ہے اتنی بڑی داڑھی، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ مینڈک جو ہے نا ڈھیلے پہ کڑا ہو گئے، او کشمیر نظر آئے، او کشمیر نظر، اور شاباش ہے تو کہے کے لیے تیرا، یعنی کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ ایک شیخ الحدیث تھا ملتان میں، اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، اہل حق عالم تھا، کسی نے کہا پاکستان ہار گیا، وہ ڈھالا ہوا بخاری استاد سے، پاکستان تو اس دن سے ہارا ہے جس دن سے اس نے اسلام کے خلاف قدم اٹھایا، پاکستان تو اس دن سے ہارا ہے جس دن سے اس نے مدرسوں کے خلاف لب کشائی کی۔ پاکستان جیتا کب ہے؟ کون سا دن تھا جیت کا؟
ہمارا وزیر اعظم ہندو کو کہتے ہیں مجھے بھی بلاؤ نا ہولی میں، سکھوں کو کہتے ہیں ہمیں بھی بلاؤ نا. آپ نے کسی مدرسے کو جا کے کہا ہے کہ مجھے ختم بخاری میں بلاؤ؟ ختم تمہیں شرم کرنا چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے. تو مسلمانوں کا وزیر اعظم ہے، سکھ یاتری ہو، ہندوؤں کا وزیر اعظم ہے. یہ ارمان ہے. یہ اس سے دکھ نہیں محسوس کرتے کہ اپنا آدمی دوسرے مذہب کی پرستاری کرتا ہے. پوچھ رہے ہیں قبرستان کے درخت اور لکڑوں کو استعمال کرنا جو خشک ہو جائے کیسا ہے؟ چوری چکوری جو کرو گے وہ صحیح نہیں ہے. اگر مصالح المسلمین میں ہو تو پھر ایک بات ہے. جیسے دینی مدرسے کو ضرورت ہے، راستے بنانے کے لیے ضرورت ہے، مسلمانان عامہ کے فائدے کے لیے قبرستان کے درخت کٹ سکتے ہیں. فتاوی شام. میت کے قبر پر تلقین کرنا بہتر ہے، باہر نہر دونوں میں. اگر میت چھوٹا بچہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہے اس کے لیے کوئی تلقین. الگ تحقیق سے بیان غیر مسئول ہے فی القبور. فقہ پر اردو میں کوئی بہترین جامع کتاب بہشت زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی، ایک جامع کتاب ہے. تعلیم الاسلام مولانا مفتی کفایت اللہ. صحابہ پر بھی اور صرف نہ ہو پر بھی. تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ سارا علم کسی میں ڈال کے میرے گھر بھیج دو. ڈھونڈو، خود ڈھونڈو. سر نحو بھی اردو میں کتابیں ہیں، فقہ پر بھی ہے. حضرت حدیث میں بی بی عائشہ کی روایت کتنی ہے؟ 2373 کی نشاندہی ملا علی قاری نے کی ہے. اور مکثرین میں سے ہے نا، جن سے زیادہ احادیث ہے، جیسے انس ہے، ابن مسعود ہے، ابن عباس ہے، ابو ہریرہ تو سب سے زیادہ ہے، 5375 احادیث مروی. موجودہ زمانے میں کفار کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے. جب مفتی اعظم کہے اور امیر المومنین کہے کہ ہمیں ضرورت ہے. کیا کسی صحیح حدیث شریف سے کالی پگڑی پہننا درست ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پہنی ہے. کل چونکہ ترمذی شریف میں کتاب الجہاد میں بھی آ رہی تھی، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سودا یوم فتح مکہ. فتح مکہ کے دن آپ کی کالی پگڑی تھی. اور اس کے بعد کتاب اللباس میں بھی آ رہی تھی کہ حضرت کی فتح مکہ کے دن کالی پگڑی تھی. تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی خاص کر جب یہ حدیث زیر بحث ہو تو کم از کم استاذ یا طلباء کی پگڑی یا کالی ہو. دوسرا یہ کہ ہمیشہ کا عمل نہیں ہے، صرف فتح مکہ کے دن ہے، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کی سفید عمائم تھے. اچھا پوچھا. نمازوں کی فدیہ شریعت کے لحاظ سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا آپ صدقہ فطر دیتے ہیں. آسانی اس میں ہے. صدقۃ الفطر آپ نے اس سال جتنا دیا ہے 5 نمازوں کا اتنا ہے، اور وطر بھی حنفیہ کے یہاں مستقل نماز ہے، لہذا 6 نمازیں یومیہ. مثلا اس سال 100 روپے صدقہ فطر دیا گیا تو 600 روپے یومیہ ہو گئے 6 نمازوں کے. 5 فرض 1 واجب. وحکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا خلاصہ. اور فدیہ کس کو دینا چاہیے؟ غریب، مسکین، عاجز، بے بس، پریشان حال، جو مالک نصاب نہ ہو. اس زمانے میں دینی مدارس میں جمع کرنا بہترین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جسم مثالی کے ساتھ یا جسم انصری کے. یہ وضاحت کی ضرورت کیا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اجسادہم فی القبور وارواحہم فی السماوات فہم عرشیون بارواحہم وفرشیون باجسادہم. اوپر جو ملاقاتیں تھی وہ ارواح کی تھی، نچلی جو ملاقات تھی بیت المقدس میں یا موسیٰ کو قبر میں دیکھا، یہ جسدن تھی جس کے ساتھ روح متصل تھی. جسد سے روح متصل ہے اور روح خود جسم اختیار کرتی ہے. تفصیلات کے لیے ابن قیم کی کتاب الروح دیکھ لی جائے.
بچی کے دل میں سوراخ ہے، سرخ لکھا ہے، سرخ تھوڑی سوراخ ہے، پاؤں میں والدہ کی تکلیف ہے، اللہ دونوں کو صحت شفا عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کے اولاد کو دنیا آخر میں کہا آمین آمین۔ حضرت میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آپریشن کے بعد یہ تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ جلدی صحت شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کا سایہ پر دیر قائم رکھے۔ میرے دوست فضل اللہ اسپتال میں داخل ہے، اس کی کئی پتہ نہیں ہے، بس بن رہی، بار بار خون کی ضرورت پہ، اللہ تعالیٰ آپ نے فضل فرمائے، حیات کاملہ و صحت و شفا عطا فرمائے تمام بیماروں۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ آنے والے منگل کو صبح 10 بجے صوبہ سندھ کے اکثر بڑے شہروں کے محتمین اور کراچی بر کے، حیدرآباد سجاول کے حضرت امیر جمعیت علماء اسلام قائد اہل حق مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں یہاں احسن العلوم میں ایک نشست ہے، جس میں صرف دینی مدرسوں کے محتمین ہوں گے، طلباء یا عوام نہیں ہوں گے۔ دعا فرمائے اللہ خیر و حفاظت، امن و امان سے اسے منعقد فرمائے اور اس کے بہترین مقاصد، معارف، محاسن نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام بیماروں کو صحت دے جن کا ذکر ہوا۔ ہمارے یہ عزیز بھائی یہ ولید یہ کچھ پریشان ہونے لگا، اللہ انہیں بھی صحت شفا دے، شیخ المشائخ کو بھی اللہ کمال صحت دے، عاجز اور فقیر کو بھی کئی چمک دمک ہے، دعائے صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ محمد انور شاہ کی ایک بڑی بہن بھی کچھ افسردہ سے رہنے لگی، ظاہراً کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ انہیں بھی کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ہے وہ بلال افریقہ میں کچھ کاروبار کے سلسلے میں فکر مند ہے، حق تعالیٰ انہیں زبردست قسم کا عزت کا سرخروئی کا جیسے وہ چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر فوائد و برکات کا کام کاج نصیب فرمائے اور اس سلسلے میں تمام فکر و تشویش دور فرمائے۔ ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب جو یہاں کے ٹرسٹ رجسٹر کمیٹی کے صدر الصدور ہے 30 سال سے، اور بزرگی میں ہے، کچھ بیماریاں موذی لاحق ہے، شکر ہے کچھ صحت کے کرن نظر آئے، کچھ کامیابی آپ کی دعاؤں سے نظر آئی، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ انہیں حیات نو شفا عظیم عطا فرمائے، اور جو کوشش ہے ان کی صحت اور زندگی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تیر بہدف اور تدبیر مفیدہ بنائے، اور اس طرح تمام حاضرین کی مرادیں پوری کرے، مشکلات آسان فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، ہم ہر غم صدمے سے اللہ ہم سب کو نجات و رہائی عطا فرمائے، اللہ آخرت کی خوشیاں بکمال عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر و ایمان فرمائے، دنیا کے رنگ اور دنیا شہر کی رنگیلیوں سے اور آلودگیوں سے اللہ ہمیشہ کے لیے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ